वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे दुनिया भर के अंदर कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है और इसी के साथ साथ जो वैक्सीन के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 6 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 14 लाख से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इसी तनाजुर के अंदर दुनिया के कई ममालिक के अंदर कोरोना की दूसरी और कई जगहों पे तो तीसरी लहर की भी बात हो रही है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो हर लहर है उसकी शिद्दत पहले के मुकाबले में कम तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा की कुछ लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे है, जबकि उसके बाद भारत, बरतानिया और ब्राज़ील और बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके अंदर भी कोरोना की इस वक्त जो दूसरी लहर है वो चल रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कोरोना टेस्ट्स के मुस्बत आने की शरह है वो 7% से ऊपर जा चुकी है और आज ही हुकूमत की तरफ से मौजूदा शरह बरकरार रहने की सूरत में ये कहा जा रहा है कि अगला माह यानी कि दिसंबर जो है जून 2020 के जैसा हो सकता है, इस खदशे का इजहार किया गया। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी स्मार्ट लॉकडाउन और कारोबार को महदूद करने के मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के ऊपर भी खासी बात हो रही है। अमेरिकन कंपनी फाइज़र ने जर्मन कंपनी बायोटेक के इश्तराक के साथ एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है जिसकी वो कह रहे हैं कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 90% है। और जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका की जिसने इसको अप्रूव करना है उसके पास अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया गया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर के मिडल तक कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जो इस्तेमाल की बाकायदा इजाज़त मिल सकती है। इसके अलावा 2 और वैक्सीन्स भी ऐसी हैं जिनकी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ट्रायल जो हैं वो 3rd फेज़ के वो मुकम्मल हुए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस दिखाई गई है। एक की 95% की बात हो रही है और दूसरी 60 से 90% की। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद उमर। ये एक डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के और काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कोरोना के हवाले से जो सारी डेवलपमेंट्स हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साद जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि somebody who does research and is keeping a close eye on these issues, जो कोरोना की दूसरी लहर है और इसके हवाले से बहुत गुफ्तगू भी आजकल हो रही है और ऑब्वियसली कुछ लोग वायरस की म्यूटेशन का बात कर रहे हैं, जो दूसरी लहर है कि इसकी शिद्दत ज़्यादा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है सर अब तक? ये जो दूसरी लहर है इसको अगर आप पहली लहर से कंपेयर करें, मवाजना करें, तो आपने क्या पाया है? देखिए, जो वायरस तो ये म्यूटेट करता है वो हर वायरस का नॉर्मल एक प्रोसेस होता है। उससे इसका कोई सबूत इस वक्त नहीं है कि जो नॉर्मल म्यूटेशन होती है वायरस का उससे इस लहर की शिद्दत में इजाफा हुआ है। जो ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि ये इजाफा एक तो शुमाली हेमिस्फेयर में जो है जिसमें और मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी के मौसम की आमद की वजह से हुआ है कि थोड़ा वायरस ज़्यादा मोर एफिशिएंटली ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा लोगों ने जो अपना एहतियात की थी चंद महीने पहले दुनिया भर में थोड़ा उसको रिलैक्स किया है, गवर्नमेंट्स ने भी रिलैक्स किया है, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के इस चीज़ को और ज़्यादा इस वबा की तेज़ी में इजाफा हुआ है। सही। और डॉक्टर साहब जो वैक्सीन्स पे अगर हम तफसील से बात करें तो ये बताइएगा कि 3 अब तक ऐलानात हमारे सामने आ चुके हैं। 2 ने तो 90%, 95% की बात की है। तीसरी का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 60 से 90% की बात हो रही है। तो सर एक तो हमें अगर आसान लफ्ज़ों में आप ये समझाएं कि ये जो 90% एक इफ़ेक्टिवनेस होती है एक वैक्सीन की, ये किस तरह जज की जाती है और आम लोगों को इससे क्या समझना चाहिए जब कोई एक कंपनी ये कहती है कि ये 90% इफेक्टिव रही है? जी, तो जो नए उनके जो नंबर आदाद शुमार सामने आए हैं उस लिहाज से जो उनका जो फाइनल एनालिसिस है उसमें उन 2 कंपनियों ने फाइजर और मॉडर्ना ने ये बताया है कि ये तकरीबन एक्चुअली 95% उसकी इफादियत है, उसकी एफिकेसी है। तो उसको मेजर इस तरह किया जाता है कि आप ट्रायल में एक वैक्सीन ट्रायल में लोगों को
انرول کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس میں بلائنڈڈ طریقے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو لوگ ویکسین لگا رہے ہیں کہ کس کو کون سی ویکسین مل رہی ہے. آدھے لوگوں کو ملتی ہے ویکسین, آدھے لوگوں کو ملتی ہے پلاسیبو, مطلب کہ سیلائن واٹر جس میں ویکسین نہیں ہوتی. تو اس طرح لگائی جاتی ہے. اس طرح سے ایک ٹرائل میں 30,000 سے زیادہ, ایک اور ٹرائل میں 40,000 سے زیادہ لوگوں کو اس طرح ویکسین یا پلاسیبو لگی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیونکہ پھر وہی لوگ اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ وائرس ہوتا ہے, نارمل طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں لگتا. ان کو آپ کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, لیکن اس کے باوجود بھی کمیونٹی میں تو وائرس ہے تو ان کو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. جب جو اگر ویکسین کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ میں تو بالکل ہی نہیں یا کم وائرس لگ رہا ہے یا دوسرے گروپ میں زیادہ وائرس لگ رہا ہے, تو ان اعداد و شمار کے لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنے فیصد یہ اس کی افادیت ہے. تو یہ چیز, تو ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا لگا, تو اس کے بعد اگر اس تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی افادیت 95% ہے یا 90% ہے. جو تیسری ویکسین کا ذکر کیا جو آکسفورڈ کی ویکسین ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 60 سے لے کر 90% تک ان کا آ رہا ہے, لیکن جو ان کا جو ایوریج افادیت فی الحال جو آ رہی ہے سامنے وہ 70% آ رہی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں میجر ہوئیں اور ابھی اور بھی نتائج سامنے آئیں گے, اور بھی ویکسینز پائپ لائن میں ہیں جن کی اسی طرح فیز 3 ٹرائل میں ان کی ایویلیویشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح. بٹ ڈاکٹر صاحب, آکسفورڈ کا آپ نے ذکر کیا, اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان آر پارٹ آف دا ورلڈ ہمارے جیسے ممالک نے آکسفورڈ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس کو زیادہ ویلکم کیا ہے, کیونکہ ایک تو اس کی سٹوریج کی بھی جو جو جس ٹیمپریچرز پہ اس کو رکھنا پڑ رہا ہے وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہے, کیونکہ فائزر کی تو سٹوریج کا جو مسئلہ ہے اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, اور دوسرا قیمت کا بھی بہت فرق ہے. آپ کے خیال میں یہ دونوں چیزیں کتنی اہم ہوں گی جب ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ جو ویکسین ہے وہ نہ صرف مینوفیکچر ہو گئی ہے پر اس کو دنیا کے مختلف کونوں میں خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر پہنچ کے ویکسین پروگرامز جو ہیں وہ انیشیٹ کرنے ہیں؟ جی نہیں, بالکل بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارے چیزیں کہ کتنی ٹیمپریچر پہ سٹور ہوتی ہیں, کس قیمت پہ اویلیبل ہیں. obviously ان کی جو افادیت ہے, جو ایفیکیسی ہے وہ بھی اس سارے کیلکولیشن میں شامل ہوتی ہے. تو تھوڑا ذکر کروں گا آکسفورڈ کی ویکسین کا. تو ان کی جو ٹرائل کی اس میں انہوں نے جو ہے اسکیڈول جو ہیں دو طریقے کی جو ڈرگ جو ریجمن ہے وہ ان کو ایویلیویٹ کیا. تو اس میں تو پہلی تو یہ تھی کہ جس میں انہوں نے شروع میں آدھی ڈوز دی ویکسین کی اور 1 مہینے بعد پوری ڈوز دی. دوسری جو تھی ان کی ریجمن, اس میں پہلی ڈوز پوری تھی اور دوسری ڈوز بھی 1 مہینے بعد پوری تھی. اور ان دونوں کو جو ہے پلاسیبو سے, یعنی کہ جو بغیر ویکسین کے گروپ کو, کہ ان کو ایک خالی انجیکشن دیا جاتا ہے اسٹیرلائزڈ سیلین کا یوزلی, تو وہ جو ہے اس طرح کمپیئر کیا گیا. تو جو پہلی جو ریجمن تھی وہ ایکچولی جو کم ڈوز والی تھی, جس میں شروع میں کم ڈوز دی گئی, وہ 90% اس کے افادیت اور اس کی ایفیکیسی انہوں نے کیلکولیٹ کی. جو زیادہ ڈوز والی تھی وہ 62% تھی. تو یہ ایسے کیا ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکٹرڈ ویکسین میں, جس میں انہوں نے ایک چمپینزی وائرس کے ویکٹر کے اوپر انہوں نے یہ پروٹین لگائی تھی ہیومن کرونا وائرس کی, تاکہ یہ امیون رسپانس اس کی وجہ سے آئے اور پروٹیکشن ہو. وہ کبھی کبھار اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں کم ڈوز ہونے سے زیادہ رسپانس آتا ہے, کیونکہ پھر جو آپ کی باڈی جو ہے ویکٹر کے خلاف اینٹی باڈی نہیں بناتی. تو یہ خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو کم ڈوز والی تھی, جو پہلی ڈوز کم والی ہے, اس سب گروپ میں زیادہ ایفیکیسی سامنے آئی. ابھی اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ چیز پین آؤٹ ہوتی ہے براڈر گروپ میں, کیونکہ وہ گروپ تھوڑا چھوٹا تھا, تھوڑا سا سرپرائز بھی تھا انہیں اس چیز پہ. تو جب اگر یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکسین ہو سکتا ہے 70% سے جو ان کی ایوریج ایفیکیسی ہے زیادہ ہو, سرٹنلی 62% سے زیادہ باقی 2 ویکسین سے. جی نہیں, باقی 2 ویکسین
باقی 2 ویکسین ہاں تو جو ہے 95% ہیں، یہ ان کی اپنی ہی ویکسین میں انہوں نے 2 گروپ تھے، تو یہ ہو صحیح سکتا ٹھیک ہے ہے. سو کہ یو سینگ جسٹ فرام دی ادر گروپ. ادر گروپ فار دا سیم ویکسین. سو ان کی جو ٹرائل تھی اوکے. تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی تھی، تھوڑا سا کمپلیکس تھی. تو اس لحاظ سے اگر آپ کو 70-80% بھی ملتی ہے ایفیکیسی اس ویکسین کی، تو مختلف امیونائزیشن پروگرامز کو، مختلف حکومتوں کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ چند ہی ڈوزز زیادہ مہنگی ویکسین کی لائیں، اگر وہی اویلیبل ہے، یا پھر زیادہ ڈوزز ایک تھوڑی سی کم افادیت والی لیکن اس کو آپ ماس ویکسینیشن میں یوز کر سکیں، تو یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ ابھی سامنے ہیں مختلف حکومتوں کے. آگے جا کے بھی کچھ اور ویکسینز اور بھی ان کا بھی فیز 3 ڈیٹا سامنے آئے گا، تو یہ ساری چیزیں کیلکولیشن میں ہوتی ہیں، ریکمنڈیشن کے لحاظ سے بھی اور حکومتی ڈیسیجنز کے فیصلوں کے لحاظ سے بھی یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بہت بحث پچھلے میرے خیال مہینے سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہی ہے کہ جو امیر ترین ممالک ہیں انہوں نے نہ صرف اس ریسرچ کو فنڈ کیا ہے، دیو آلسو ان ایڈوانس باٹ دا ویکسین ڈوزز، انہوں نے خرید لی ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان یا اور جو ممالک ہیں جو اتنا ایڈوانس میں، آف کورس اتنے بلک میں نہیں ڈوزز خرید سکتے تھے یا ریسرچ جو ہے اس کو فنڈ نہیں کر سکتے تھے، تو کتنا اس سے فرق پڑے گا یہاں ویکسین پاکستان جیسے ممالک میں آتے ہوئے اور پھر ویکسینیشن پروگرامز ہوتے ہوئے؟ دیکھیں کچھ فرق تو پڑے گا، لیکن ایک اور بیک سٹاپ میکنزم ہے کوویکس کے نام سے. تو کوویکس فیسلٹی جو ہے وہ WHO، گاوی اور ایک نئی اینٹی ہے سیپی نے مل کے بنائی، کہ جس میں یہ کہا کہ ہم 609 ویکسینز کے اوپر ریسرچ میں انویسٹ کریں گے. ان میں سے یہ مڈرنا اور آکسفورڈ والی ویکسین بھی اس پول میں ہیں، اور کنٹریز کو جو کنٹریز افورڈ کر سکتے ہیں انہیں پرائس پہ دیں گے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو لیس دین ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں دیں گے. اور کچھ میں ڈائریکٹلی پیمنٹ، کچھ ایڈ کے لحاظ سے بھی اس میں پروویژن ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ 20% جو ان کی ریکوائرڈ ڈوزز ہیں کم از کم اتنی جو ہیں وہ مختلف ممالک کو ملیں. تو اس سے اثر تو پڑتا ہے اگر جو امیر ممالک نے اپنے لیے سپلائی ریزرو کر کے رکھی ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کو بالکل ہی نہیں ملے گی. لیکن دوسرے ممالک، پاکستان جیسے ممالک میں بھی اس چیز کا امکان ہے کہ اس کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی دوسری ڈیلز کے ذریعے، ڈائریکٹ نیگوشیشن کے ذریعے مختلف کمپنیوں کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ کچھ ڈوزز، کچھ سے زیادہ ہی ڈوزز پاکستان میں بھی اگلے چند مہینوں میں آئیں. اور ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویکسین آ گئی ہے بٹ آبویسلی امیڈیٹلی کووڈ-19 جو ہے وہ ایک آدھ مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی چانس ہے ایک تیسری لہر کا، جس طرح ہم نے پہلی اور دوسری کا ذکر کیا؟ دیکھیں یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے امیونائزیشن پروگرام کو سٹینڈ اپ کرنے میں، اور لوگوں کا کیا رویہ رہتا ہے اس بیماری کے بارے میں. کہ دیکھیں دنیا بھر میں جب تک ویکسین تقریباً 70-80% لوگوں کو نہیں لگے گی، اس چیز کا خطرہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. 70-80% کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یہ بیماری رہے گی، چانس ہے، لیکن اس وقت تک یہ کافی زیادہ اس کا خطرہ رہے گا اور لوگوں کو احتیاط کرنی پڑے گی. اس کے بعد ریسٹرکشنز کافی زیادہ ریلیکس ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگوں کا کیا رویہ ہے، یہ احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں یا پھر ان کو منقطع کر دیا گیا ہے اگلے 3-4 مہینے میں، اور کتنی جلدی ویکسینیشن پروگرام جو ہے اس کو سٹینڈ اپ کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیسری لہر آتی ہے یا نہیں آتی، اگر آتی ہے تو کتنی سیویئر آتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خبر پچھلے دنوں چلی کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی ملاقات ہوئی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान होने वाले सफारती राब्तों की जो इत्तला है। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि आज से 2 रोज़ कबल सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान सऊदी अरब के अंदर एक मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के दौरान जो अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा थे माइक पॉम्पियो वो भी मौजूद थे। ताहम जब ये ख़बर सामने आई और उसके ऊपर बहुत बात हुई तो सऊदी हुक्काम ने इस मुलाकात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन सुल्तान के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम मौजूद थे। इज़राइल से ख़ास तौर पे उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो थे वो इधर नहीं थे। जब नेतन्याहू से पूछा गया या उनसे सवाल पूछा गया इस मुलाकात के बारे में तो उन्होंने किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान सफारती राब्ते की ये जो ख़बर है ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसी साल मुत्तहिदा अरब अमीरात और बहरीन ने इज़राइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है। इसके साथ साथ ये ख़बरें भी हैं कि सूडान की तरफ से भी इज़राइल को जल्द तस्लीम किए जाने की जो ख़बर है वो आ रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनवरी 2021 में नए सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से पहले ही ट्रंप इंतज़ामिया की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरब ममालिक हैं वो इज़राइल को तस्लीम कर लें, डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज़ कर लें। फ़लस्तीन के साथ साथ पाकिस्तान, ईरान, इराक़ और ख़त्ते के और भी दीगर जो अरब रियासतें हैं उनकी तरफ से इज़राइल को तस्लीम करने की मुखालफत की जा रही है। पाकिस्तान का तो ये कहना है कि फ़लस्तीन के मसले का जब तक पुरअमन हल नहीं मिलेगा तो इज़राइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, ये फाउंडिंग डायरेक्टर है सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी वाशिंगटन, और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब, ये साबिक सफ़ीर है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर कामरान बुखारी, ये जो इत्तला आई या ख़बर आई हम कह सकते हैं कि मुलाकात हुई है, वाज इट अ बिग सरप्राइज फॉर यू, या जो वाशिंगटन के अंदर जनरली लोग नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और फॉरेन पॉलिसी पे, क्या उनके लिए भी ये कोई एक बड़ी ख़बर थी, और इज़ इट समथिंग विच वाज एक्सपेक्टेड? आप लोगों को अंदाज़ा था कि जो हालात हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं? जी शुक्रिया आरिफा। देखें, पहली बात तो ये कि हैरत नहीं थी, सिर्फ हैरत इस बात की थी कि इतनी जल्दी हुआ। याद रहे कि सेक्रेटरी माइक पॉम्पेयो के खिलाफ बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही थी डीसी के अंदर कि भाई आपकी जो है आप इलेक्शन हार चुके हैं, अब आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों दौरा कर रहे हैं। तो उस वक्त यही था कि भाई बस वो एक तरह सा एक फ्रिवलेस किस्म का एक गैर ज़रूरी दौरा था ये। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये बहुत ही अहम दौरा था, यानी तारीखी तौर पे एक ये वाक़या रूनुमा हुआ है कि जहाँ वज़ीर आज़म इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के जो अब बादशाह होंगे कई दिहाइयों तक मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान मुलाकात हुई और वो भी सऊदी अरब के अंदर हुई। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है। इसके बारे में हैरत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी एक्सेलरेटेड थी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो जियो को इंटरव्यू था गालिबन 12 नवंबर को, जिसमें उन्होंने कुछ जो है क्रिप्टिक लैंग्वेज में और इशारों में जो है ये बात की थी कि भाई देखें कुछ ना कुछ होने वाला है, और वो हम देख रहे थे कि भाई चलें पाकिस्तान की तरफ से कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो सुलह हुदैबिया किया और कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ज़िंदगी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, और मैं किसी बड़े मकसद के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा तो वो किसी बड़े मकसद के लिए होगा, पाकिस्तान के मफाद के लिए होगा। तो उससे ये पता चल रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंज आने वाली है। लेकिन जाहिर है अगर दबाव सऊदी अरब की तरफ से आ रहा था, जो कि मतलब अब बहुत सारी खबरें ये बता रही हैं, तो फिर जाहिर है पहल तो सऊदी अरब ने करनी थी ना। तो वो जो मिसिंग पीस था वो हमें कल मालूम हो गया। जी आसिफ दुरानी साहब, ये जो सर बात कर रहे हैं कामरान बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की भी बातों से लग रहा था कि कोई दबाव है, कोई तब्दीली आने लगी है। तो सर आप जिस किस्म के ऑब्वियसली गुफ्तगू हो रही है या बहस पाकिस्तान के अंदर हो रही है,
آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یا کوئی تبدیلی سچ مچ اتنی بڑی پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ صرف اس وجہ سے بحث ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں دباؤ تو ہے، بلکہ ہمیشہ سے تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک کچھ ایسی حرکت شروع ہوئی تھی، موومنٹ تھی. جی بالکل، ایک بہت سینئر اسرائیلی آفیشل کا انٹرویو بھی چھپا تھا ہمارے ہاں ایز ان دی لوکل پریس. ملاقات بھی ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. لیکن البتہ اب جو ہے ایک پیراڈائم شفٹ آیا. وہ شفٹ یہ آیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر خاص کر جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے اندر تبدیلی آئی ہے. انہوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا ہے. اور یہ خود سعودیہ کا جو کنگ عبداللہ کا جو 2 اسٹیٹ کا جو پلان تھا، جس کو جو ہے اوور ویلمنگ سپورٹ تھی پورے یو این کے سسٹم میں. او آئی سی نے تو یہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا، لیکن پورے یو این سسٹم میں اس کو سپورٹ حاصل تھی. لیکن یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب آپ دیکھیں گے تو بعض ایسے حالات ہیں جس میں خود مقبوضہ پیلسٹائن جو ہے اس کے اپنے حالات بھی ہیں. وہاں کی لیڈرشپ کے درمیان جس طرح کی ڈویژن ہے، جیسے الفتح اور حماس اور اسلامی جہاد کے درمیان، they don't see eye to eye with each other. اور اس کے بعد یہ جو اسرائیل نے جو سلامی ٹیکٹکس شروع کر دی ہیں، جو انہوں نے اپنی جغرافی بڑھانے لگے ہیں، اس نے بھی بڑا ایک ڈیمپننگ رول پلے کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ فلسطینین یوتھ میں جو انرسٹ ہے، اور اس میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اس وقت کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس نے فردر اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن جب آپ گلف کی بات کریں گے تو پھر اس میں ایران کا فیکٹر ہے. ایران کے فیکٹر نے اس کو کیٹلائز کیا اس کے تسلیم کرنے کو. تو یو اے تو جو ہے وہ بظاہر تو یو اے نے کیا یا بحرین نے کیا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو سعودی اس میں جو رضامندی ہے وہ شامل نظر آتی ہے. کیونکہ جب اسرائیلی ڈیلیگیشن جب وہاں جا رہا تھا یو اے میں، تو اس کو اوور فلائنگ پرمیشن ان کے ایئر کرافٹ کو سعودیہ کی طرف سے دی گئی تھی. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آئی تھنک they have already decided about the prenuptials, but they'll go for the marriage subsequently. تو اب میرے خیال میں یہ اگر دورہ ہے، اس کا مجھے صحیح اطلاع تو نہیں، اور سعودیز نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز میرے خیال میں جو ہے اس بات طے ہو گئی ہے. جی بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ان خبروں کے بارے میں کہ اسرائیلی گورنمنٹ آفیشلز اور سعودی عربیہ کے ولی عہد کے درمیان ملاقات ہوئی. کامران بخاری صاحب، سر آبویسلی یہ بھی بات ہو رہی ہے اور تفصیل سے ہو رہی ہے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو بہت زیادہ پش کر رہی تھی. ایک ہم نے بہت قریبی تعلقات دیکھے سعودی عربیہ میں یا باقی گلف کے ممالک اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. پر سر ایک ایسے وقت میں جب الیکشن ہو چکا ہے، the new president is going to take over in a very short while، تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جو گلف ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، وہ بھی کیوں وائی وڈ دے بی انٹرسٹیڈ کہ وہ اتنی جلدی ان سب فیصلوں پہ یا عمل کریں یا اس طرح کی ملاقات ہو؟ وڈنٹ دے پریفر ٹو ویٹ؟ کیا وہ بہتر نہیں ہوگا ان کے لیے بھی کہ وہ انتظار کریں کہ نئی انتظامیہ آ جائے، پتہ چل جائے کہ اس کے کیا انٹرسٹ ہیں یا کس طرح کی وہ کیسے اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں؟ جی عارفہ، اس کو جو ہے ڈی سی کی زبان میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈنگ. تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ ساروں کے مفادات، یہ جتنے آپ نے ایکٹرز کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ ٹرمپ انتظامیہ ہے، چاہے وہ جو ہے خلیجی ممالک ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے، تو ان کا تمام کے جو مفادات ہیں وہ کنورج ہوئے ہیں. اور ان کو نہیں پتا کہ بھئی اب بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک امبیلنس آف پاور ہے وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرے گا. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا بھائی کہ ہم ڈیل آف دا سینچری لے کے آئیں گے،
اور اس وقت لوگوں کا، اور میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا، بلکہ مجھے بھی جو ہے وائٹ ہاؤس میں جو ہے 2018 میں بلایا گیا اپنا بریفنگ دینے کے لیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت یہی تھا کہ شاید اسرائیلی فلسطینی ایشو کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن جو لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے دورانی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی بھی پیش رفت جو ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ پھر اگر آپ براڈر دنیا میں دیکھیں فارن پالیسی کو لے کے، تو ٹرمپ انتظامیہ نے بہت سارے جو ہے وہ پروجیکٹس وینچرز شروع کیے ہوئے تھے، نارتھ کوریا کے ساتھ بات چیت، چائنا کے ساتھ بات چیت، ایران کے ساتھ بھی بات چیت تھرو میکسیمم پریشر کی پالیسی، اور پھر طالبان کا جو مذاکرات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی پیش رفت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی موٹی پیش رفت ہوئی طالبان کے ساتھ، تو یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے کچھ نہ کچھ فارن پالیسی میں کوئی وکٹری لگا جائیں، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے الیکشن وہ ہار چکے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سیاست سے فارغ نہیں ہوئے۔ یہ اب کھل کر سامنے بات آئی ہے کہ وہ 2024 میں بھی جو ہے رن کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کی بہت بڑی تحریک ہے، 70 ملین سے زیادہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ پھر سیکرٹری پامپیو جو ہیں ان کے بھی اپنے جو ہے وہ ایمبیشنز ہیں، وہ ڈی سی آئی رہ چکے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سینٹ کی سیٹ کے لیے رن کریں، یا جو ہے مستقبل میں وہ صدارتی جو ہے انتخابات میں حصہ لیں۔ تو تمام لوگوں کے مفادات امریکہ کے اندر یہ تھے کہ بھئی آپ کچھ ایسا کر جائیں جس کے اوپر آپ بعد میں کیش کر سکیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس کو جتنے زیادہ ممالک جو ہیں عرب مسلم دنیا کے اندر تسلیم کریں گے ان کے مفادات ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا یہ جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے، ان کی پرائیورٹیز کچھ ڈیفرنٹ ہوں گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جتنی پیش رفت ہو سکے وہ بہتر ہے۔ یہی حال خلیجی ممالک کا ہے۔ جی دورانی صاحب، یہ جو بات کامران بخاری صاحب نے کی ہے سر، انہوں نے امریکہ کے سورٹ آف جو جلدی تھی ٹرمپ انتظامیہ کی وہ تو بہت کلیئرلی سمجھائی، پر سر اس وقت جو گلف سٹیٹس ہیں why would they fall in line؟ ان کی اس وقت آپ کے خیال میں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا، وہ کیوں اس وقت اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اتنی تیزی سے تعلقات جو ہیں وہ اپنے بہتر کریں؟ ڈز اٹ ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود دا لارجر مڈل ایسٹرن پالیٹکس؟ جی وہ بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا بہرحال امریکن پالیٹکس میں بھی ایک مستقل رول ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن جب ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے مذاکرات چل رہے تھے، ابھی سائن نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اسرائیل اور سعودی لیڈ گلف کنٹریز وہ ان میں ایک بڑی ریزرویشن پائی جاتی تھی، اور وہ اس مذاکرات کے ہی بہت خلاف تھے، پوجا کہ آپ اس کی بات کریں کہ ایگریمنٹ ہو سکے۔ تو جب یہ بات نہیں بنی تو سعودیہ نے یمن پہ 2015 میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی خیال یہی تھا کہ چونکہ یمن وار ہو جائے گی تو یہ معاملہ سیکورٹی کونسل میں ہے اور اس میں ایران کو بلیم کیا جائے گا، تو وہ شاید رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور بہرحال اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کیا، جس سے سعودیہ کو بہت مایوسی ہوئی، اور اس مایوسی ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے یو اے پہ بھی تھا، اور یو اے چونکہ یمن وار میں سعودیہ کا پارٹنر تھا تو اس میں ظاہر ہے ان کے لیے بھی مایوسی کا باعث تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو یہ سائن کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہے میرے خیال میں کہ اسرائیل بہرحال ایک کامن فیکٹر ہے اور کانسٹنٹ فیکٹر ہے امریکہ کی ایکسٹرنل پالیسی میں۔ تو اس لیے اگر یہ سائن ہو جاتا ہے یا یہ ریکگنیشن ہو جاتے ہیں تو وہ ایک حقیقت پہ مبنی ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے اسرائیل کا جتنا انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر بڑھے گا وہ بھی امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک ایکویشن ڈیولپ ہونے والی ہے ایران ورسز ادرس جو اکراس گلف اسٹیٹ، تو اس میں ایک یعنی ایک پیراڈائم شفٹ اس میں بھی بالکل صحیح۔ کامران بخاری صاحب، سر آپ کے خیال میں جسٹ سٹنگ ان واشنگٹن وہاں سے کہ یہ پاکستان کے اوپر آپ کے خیال میں اب کتنا دباؤ آ سکتا ہے اس ایشو کو لے کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں
आपने अभी क्योंकि जिक्र किया जो बाइडन साहब का कि उनकी प्रायोरिटीज फर्क होंगी। देखें, अमेरिका की तरफ से तो शायद इतना दबाव ना आए, लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आएगा, खास तौर पे अब जबकि ये बात खुल के सामने आ चुकी है। गो के सऊदियों ने पब्लिक रिलेशंस के लेवल पे इसको बहुत बुरी तरह से मैनेज किया है। वो बयान जो उनके वजीर खारजा का ट्विटर के ऊपर आया कि भाई इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ये सिर्फ सेक्रेटरी पॉम्पेयो के साथ एक गुफ्तगू थी, तो उसको अगर आप साइड पे रख दें तो सऊदियों को इसको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए सऊदी अरेबिया अपने आप को तन तनहा नहीं चाहता कि वो नजर आए कि भाई वो बहुत तन तनहा है। और याद रहे कि जो है पाकिस्तान ने जब ईरान से बातचीत की, पाकिस्तान ने जब तुर्की से जो है रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, और वो मलेशिया, कतर और तुर्की का जो एक छोटा ग्रुप बन रहा था, तो उस वक्त सऊदी अरब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। तो सऊदी अरब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर बहुत दबाव डालेगा, क्योंकि वो ये नहीं, वो चाहता है कि ये चीज़ जो है एक कंसेंसस के तौर पे मुस्लिम दुनिया में आगे बढ़ी जाए, क्योंकि वो अकेले वो और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर उंगलियां आए। जितने ज्यादा से ज्यादा मुमालिक होंगे, याद रहे कि तुर्की के ताल्लुकात हैं और बड़े देरीना ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, लेकिन तुर्की भी इस चीज को क्रिटिसाइज करेगा तो वहां से भी बूछाड़ आएगी। ईरान का, जैसे दुरानी साहब ने जिक्र किया, वो तो वैसे ही मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इसका दबाव आएगा। और अगर आप मुझे एक 30 सेकंड और दें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस चीज को अपने मफादात के फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। जज्बाती जो गुफ्तगू हो रही है, या जो पैन इस्लामिक या फलस्तीनी जो अपना जो हकूक हैं, वो सारी अपनी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली इसको देखना पड़ेगा। और मेरा अपना एक मजमून है 2018 में अक्टूबर में जो मैंने पब्लिश किया था उस वक्त डेली टाइम्स के अंदर, तो मैंने इस चीज की एनालिसिस किया था कि भाई ये मफादात हैं अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात जो है वो कायम कर ले। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।